قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا. آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو فالو کریں. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، غلط کو غلط سمجھ کے، اس کو پتہ ہے بھائی چرس پینے کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا، اور چرسی کو امید بھی نہیں ہوتی. وہ کہہ رہا ہو یار مجھے پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے لیکن اب مزے اڑا لوں تھوڑی دیر کے. ہیروئنچی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو. زانی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ. اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت. کیونکہ پیپر جو اللہ نے بنایا ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے. پیپر فزکس کا ہے اور آپ ریاضی کے مشکل ترین سوالات لے کے بیٹھ گئے، اور جو فزکس کا آسان سوال تھا اس کا آپ اس کو حل نہیں کر رہے. کیمسٹری کا آسان سوال تھا پانی کا فارمولا کیا ہے، ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا، یہ بہت آسان تھا. آپ کہہ رہے تو بہت آسان ہے یار، یہ نہیں حل کرتا مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے، اس کو میں حل کر سکتا ہوں. اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر، جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے. یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ابے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں یاری بات میرا خیال. او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی، منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو. یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے، بیوی بچے ہوتے، تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی، صحت اچھی ہوتی، تمہیں اولاد ملتی. اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ، وہ اپنی سوچ. بہرحال